صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج غزوہ احد، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے واقعات کون کون سے واقعات پیش آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیت کے ساتھ شہادت کا آج تذکرہ ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر انسانیت کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی ایک بڑی وجہ علم بھی ہے، اور انسان کو نیکی اور برائی دونوں راستوں کی وضاحت فرما دی گئی۔ اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے گئے کہ نیکی کے کام کیا کرو، برائی سے بچو، یہ نیکی کا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، اور یہ بدی کا راستہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یوں تمام انسانیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام مختلف ادوار میں، مختلف قوموں میں اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم لے کر تشریف لاتے رہے، ان تک پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی اور رسول، نہ کوئی اور امت، نہ کوئی اور کتاب۔ تو آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید، آخری امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابدی اور حقیقی پیغام اور پیغام ہدایت، پیغام رحمت، پیغام شفا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی شکل میں ہے، کہ جس کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں، عملی حیات مبارکہ میں مکمل اسوہ حسنہ موجود ہے، کامل، خوبصورت، عمدہ نمونہ موجود ہے۔ تو یوں اب تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اگر کوئی کمپلیٹ رول ماڈل ہیں تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچایا۔ جس نے آپ کے ظاہری عہد مبارکہ میں اس پیغام پر لبیک کہا، وہ صحابی ٹھہرے، اور وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ٹھہرے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ اور پھر اسی پیغام پر جو جو لبیک کہتا گیا، دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا گیا، زبان سے اقرار کرتا گیا، دل سے اس کی تصدیق کرتا گیا، وہ مسلمان ٹھہرا، وہ بندہ مومن ٹھہرا۔ تو بندہ مومن جب اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں، میدان قتال میں قدم رکھتے ہیں، کہ جس جہاد کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا، اور خاص طور پر اس موقع پر جب کفار کسی بھی مسلمان ریاست پر، کسی بھی مسلمان علاقے پر، کسی بھی مسلمان مملکت پر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر مسلمانوں پر جہاد جو ہے، قتال جو ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان احکامات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے۔ یعنی وہ کفار، وہ منافقین جو آپ کے مقابلے میں تلوار لے کر برسر پیکار ہوتے ہیں، جو تلوار لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسلام اور اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں، فرمایا ان کفار و منافقین کے ساتھ جہاد بھی کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔
تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کئی آیات بینات میں جہاد کا حکم دیا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو حقیقی ایمان کے پیکر ہیں، وہ ایمان والے تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مارتے ہیں۔ اور فرمایا جو کفار ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والے شیطانی راستے پر چلتے ہوئے نہیں لڑتے، بلکہ ایمان والوں کا لڑنا بھی اللہ ہی کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ ہی کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوتا ہے، مظلوم کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اسلام اور مسلمان کے دفاع کے لیے ہوتا ہے، کسی لالچ کے لیے نہیں ہوتا، کسی دنیاوی جاہ و منصب کے لیے نہیں ہوتا، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ بندہ مومن کا مقصود اور مطلوب تو صرف اور صرف شہادت ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا ہے۔ کشور و کشائی جو ہے مال و دولت حاصل کرنا، یا دنیاوی منصب، دنیاوی عہدہ حاصل کرنا، یہ کبھی بھی بندہ مومن کا مقصد اور مرکز اور محور نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی ہوا کرتا تھا۔ تو یوں بندہ مومن جب بھی لڑتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق لڑتا ہے، وہ اللہ ہی کے راستے میں لڑتا ہے، وہ کبھی شیطان اور طاغوت کی پیروی میں نہیں لڑتا، یعنی وہ کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں لڑتا، وہ مظلوموں پر مزید ظلم کے لیے نہیں لڑتا، وہ انسانیت پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندہ مومن صرف اور صرف مظلوموں کی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، صرف اور صرف اسلام کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے۔ تو یوں جب یہ بندے، یہ غازی لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر یہ اشعار ان پر مکمل پورے اترتے ہیں، اسی کے یہ مصداق بنتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یعنی جب بندہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہ غازی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جہاد کا جذبہ اور ذوق عطا فرمایا ہے، اور پھر جب یہ لڑتے ہیں تو پھر دریا اور صحرا ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتے، دریاؤں کو یہ پار کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ صحراؤں کو عبور کر جاتے ہیں، اور پھر پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رائی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے بلند و بالا پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں، قتال کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ یہ ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے سے آگے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی اس کائنات میں، اس زمین ارضی پر اللہ کا حکم اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ شان ہے ان بندہ مومن کی، ان عظیم لوگوں کی جو واقعتاً اللہ ہی کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر شہید لفظی اس کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ اب کس بات کی گواہی دینے والا؟ ہر بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی شہادت دیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بھی گواہی اور شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ ہر بندہ مومن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں ہے۔ تو یوں اس حوالے سے تو ہر بندہ مومن شہید ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت و ختم رسالت کی گواہی دے رہا ہے، حتیٰ کہ وہ یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کی شہادت دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن شہید حقیقی طور پر ایک شہید اور بلند مرتبہ شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور
اپنی پوری زندگی بندہ مومن اللہ ہی کے راستے میں گزار رہا ہوتا ہے، اللہ ہی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے گزار رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو پھر اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے پھر بھی یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری پوری زندگی تیرے ہی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے گزری، تیرے ہی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے گزری، اور آج میں تلوار کے نیچے اپنے سر کو کٹا رہا ہوں، اور اس موقع پر بھی اپنی جان قربان کرتے ہوئے بھی میں شہادت کا بلند رتبہ پا رہا ہوں، اور یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ شہادت دے رہا ہوں کہ میری زندگی بھی تیرے راستے میں گزری اور میری موت بھی تیرے راستے میں آ رہی ہے۔ یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ مومن میدان جنگ سے غازی بن کر واپس لوٹتا ہے تو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی۔ تو یوں اللہ کے راستے میں جو مسلمان، جو بندہ مومن پوری زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وقت پڑتا ہے، جب سرحدوں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب کفار کے مقابلے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، اور وہاں جا کر وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، پہرا بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں وہ برسر پیکار ہوتا ہے اور جنگ کی نوبت آتی ہے، قتال کی نوبت آتی ہے، جہاد کی نوبت آتی ہے، تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں، بلکہ وہ شیروں کی طرح سینہ سپر ہو کر لڑتا ہے، اور لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو پھر وہ شہید ٹھہرتا ہے۔ اور پھر علماء لغت نے، علماء نے، فقہاء نے شہید کی کئی اور بھی تعریفیں کی کہ شہید جو ہے چونکہ پوری زندگی بھی، اور خاص طور پر جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اسلام کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اسلام ہی پر شہید ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا چونکہ اس موقع پر فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر وہ حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ گواہی دیتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو یوں کئی توجیحات اس کی بیان کی گئی، لیکن حقیقت میں شہید کا لفظی معنی یہی ہے۔ حاضر بھی اس کا معنی ہے، شہید کا معنی حاضر، شہید کا معنی گواہی دینے والا، تو چونکہ یہ اللہ کے لیے میدان جنگ میں حاضر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر اپنی جان سے اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اللہ ہی کے راستے میں لڑ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیہ مبارکہ 154 میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ ہرگز مت کہو، بلکہ فرمایا انہیں کیا کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس لیے انہیں زندہ کہو کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی موت قوموں کی زندگی بن جاتی ہے، اور شہید کی موت نہیں رہتی، وہ شہید جو ہے وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، حیات ابدی اور حیات جاویدانی پا لیتا ہے۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ احیاء ہیں، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں خبر نہیں ہے، تم اس بات کو، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شہید ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ قندیلوں میں ہوتی ہیں، جنت میں ہوتی ہیں، جنت میں یہ تصرف کرتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، سیر و سیاحت کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تصرف کی بھی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ان کی روحیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی آتی ہیں۔ تو یوں شہداء جو ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، ہاں ہم ان کی حیات کو، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ سورہ آل عمران آیت مبارکہ 169 میں جو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم،
یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یوں جو شہدائے کرام ہیں یہ احیاء ہیں، یہ زندہ ہیں، حتیٰ کہ رزق بھی پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ شہید ہے، اور شہید کی عظمت اور شان تو یہ ہے، احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں، شہید کی شہادت کا پہلا قطرہ گرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے جنت میں اس کا مقام عطا فرما دیا جاتا ہے، مقام دکھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ شہید کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جاتا ہے کہ جو یاقوت سے بھی بہتر ہوتا ہے، دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہوتا ہے۔ اور شہید جو ہے وہ اپنے کئی لوگوں کی، حتیٰ کہ 70 تک کا ذکر ملتا ہے، ان لوگوں کی وہ شفاعت بھی کرے گا، ان کی سفارش بھی کرے گا۔ شہید کا مقام بہت بلند ہے، شہید کا مقام جو ہے وہ ہماری ناقص عقل اور فہم سے ورا ہے۔ ہماری ناقص عقل اور فہم میں شہید کی حیات جو ہے وہ بھی آنے والی نہیں ہے، وہ بھی سمجھ میں، ہمارے شعور میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حقیقی طور پر، کامل طور پر تو تم اس کا شعور بھی نہیں کر سکتے، تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ یعنی اتنی عظیم زندگی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان شہدائے کرام کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ان شہدائے کرام کو تیسرا مقام عطا فرمایا گیا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ہر معاملے میں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں ہیں، یعنی منافقین کی طرح، عبداللہ بن ابی اور اس کے لوگوں کی طرح بھاگ نہیں جاتے۔ فرمایا یہ جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ یعنی مقام و مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے سب سے پہلا مقام اور مرتبہ ہے انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم السلام کا، اور پھر دوسرا مرتبہ ہے صدیقین کا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اور تیسرا مرتبہ فرمایا کہ شہداء کا ہے، اور چوتھا مرتبہ پھر صالحین اولیاء کرام کا، اور فرمایا ان سبھی کی رفاقت کتنی عمدہ ہے، کتنی حسین ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے شہدائے کرام کو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اور صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بعد تیسرا مقام ان عظیم ہستیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، آج غزوہ احد اور خصوصاً اس کے اسباب اور واقعات اور شہید کی عظمت اور شان کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ شہید کی عظمت اور شان یہ ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا دنیا میں لوٹنے کی، کہ حتیٰ کہ اسے دنیا کی ہر چیز بھی دے دی جائے، مگر شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں 10 مرتبہ شہادت کا مقام پائے، یعنی بار بار اس کو شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے۔ 10 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ بس وہ اس دنیا میں بار بار ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پاتا رہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ایسا اس لیے خواہش کرتا ہے، ایسی تمنا اس لیے کرتا ہے کیونکہ جب وہ دنیا میں شہید ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 7 انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا اسے ایمان کا
جوڑا پہنایا جاتا ہے، ایمانی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پھر اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، عذاب قبر شہید کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح چوتھا فرمایا قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے اسے امن دے دیا جاتا ہے، یعنی وہ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص گھبراہٹ کا شکار ہے، تو اس موقع پر شہید جو ہے یہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا، گھبراہٹ سے یہ امن میں ہوگا۔ پھر پانچواں فرمایا کہ اس کے سر پر عزت اور مرتبے کا، وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور چھٹا فرمایا کہ 72 حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ساتواں فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام ہے شہید کی کہ اس کو اتنے بلند مقام عطا کیے جاتے ہیں، 70 آدمیوں کی وہ سفارش کر رہا ہے، 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اس کے سر پر جو عزت اور مرتبے کا، وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے اس کا ایک یاقوت جو ہے وہ بہتر ہے، حتیٰ کہ وہ دن قیامت کا جب نفسی نفسی ہر ایک پکارے گا اس دن وہ امن میں ہوگا۔ قبر میں جو عذاب کا معاملہ ہوتا ہے یہ عذاب اس سے محو کر دیا جاتا ہے، عذاب نہیں دیا جاتا۔ اور پھر شہادت کے موقع پر اس کے خون کا قطرہ گرتے ہی اس کو جنتی، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام جو ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یوں شہید جو ہے اس کے یہ اور ایمان کا اس کو جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ شہید کا مقام و مرتبہ ہے۔ جب ہم غزوہ احد کی بات کرتے ہیں تو 3 ہجری کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے غزوہ احد، اور احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 میل دوری پر ہے، اور چونکہ یہ حق و باطل کا یہ دوسرا بڑا معرکہ جو ہے اسی احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران، اس کی آیات کریمہ جو ہے 121، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے کاشانہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور پھر میدان احد میں صحابہ کرام کو مورچوں پر مختلف مقامات پر متعین فرما رہے تھے۔ تو یوں غزوہ احد کا یہاں پہ بھی تذکرہ موجود، پھر آیت مبارکہ 139 سے لے کر آگے 180 82 تک غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اب اس غزوہ احد میں اس کے اسباب کیا تھے؟ چونکہ جنگ بدر میں، اس سے پہلے غزوہ بدر میں جو 2 ہجری میں پیش آیا رمضان المبارک میں، کفار 70 قتل کر دیے گئے، واصل جہنم کر دیے گئے، جن میں 14 بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ اور وہ جو کفار مکہ واصل جہنم کر دیے گئے، ان کے جو بیٹے، ان کے باپ، ان کے بھائی، دیگر رشتہ دار، حتیٰ کہ خواتین، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بس ہم نے انتقام لینا ہے۔ تو پھر وہ لوگ کفار مکہ انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ شام کی طرف جو تجارتی قافلہ گیا 50,000 تک اس کا منافع ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی سارا جنگ کے فنڈ میں اکٹھا کر دیا جائے، اور اس سے سامان حرب، جنگ کا سامان جو ہے وہ خریدا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے اور دیگر اس طرح کی سواریاں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سامان حرب جو ہے تلواروں سے، نیزوں سے، ڈھالوں سے لیس ہیں، زرہیں پہنی ہوئی ہیں، یعنی ظاہری جو سامان حرب ہے، جنگی ساز و سامان ہے، بہت زیادہ ہے، تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000، اور اس میں سے بھی 300 وہ منافقین جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، اس کی سربراہی میں وہ واپس لوٹ گئے۔ بہانہ یہ کیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑنی چاہیے تھی، جنگ کرنی چاہیے تھی، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال مدینہ منورہ کی جانب وہ کفار مکہ کا تقریباً 3000 کا لشکر جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے، مدینہ طیبہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 بیٹوں سیدنا انس اور سیدنا مونس رضی اللہ عنہم، ان کو خبر لینے کے لیے قریش مکہ کی، کفار مکہ کی، ان کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ تو ان دونوں نے یہ خبر آ کر سنائی کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ان کی سربراہی میں جو
کفار مکہ کا لشکر ہے یہ مدینہ طیبہ کے قریب آ چکا ہے، تاکہ مدینہ طیبہ کی جو چراگاہ ہے عریض، اس کی گھاس بھی ان کے جانور جو ہیں، گھوڑے جو ہیں وہ چر چکے ہیں۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زرہ پہنی، وہ اپنا جو لباس ہے جنگی لباس وہ زیب تن فرمایا، اور بس اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لے آئے تو پھر تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بالکل مکمل تیار ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان احد کی طرف چل پڑے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ وہ میدان احد تک پہنچ چکے ہیں تو یہ 14 شوال 3 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو جمعۃ المبارک ہی کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد کی جانب تشریف لے گئے، اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر، اہم جگہوں پر صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا پہرا بھی بٹھا دیا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میدان احد کی جانب تشریف لے گئے۔ اب جب میدان احد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو اس موقع پر احد پہاڑ کو اپنی پشت کی جانب کیا، یعنی پچھلی جانب احد پہاڑ ہے، اور پھر احد پہاڑ کا وہ درہ عینین کہ جو تنگ سا ایک درہ تھا، ایک گھاٹی تھی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ کفار یہاں سے بھی پلٹ کر پیچھے سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درہ عینین پر، اس گھاٹی پر 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کو متعین فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو سربراہ مقرر فرمایا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو، کسی بھی حالت میں اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ بہرحال جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں جب رہتا تھا بہت عبادت گزار تھا، پارسائی کے چرچے تھے، یہاں پر اس کو راہب کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ کیوں فاسق رکھا تھا؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مخالفت کرتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ دین اسلام کی دشمنی میں یہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلا گیا، اور وہاں جا کر کفار کے ساتھ شامل ہو گیا، ان کو بھی جنگ کے لیے بھڑکاتا رہا، اور یہ غزوہ احد میں پھر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، تو سب سے پہلے یہ لڑنے کے لیے میدان میں آیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب میدان جنگ میں جاؤں گا تو جو مدینہ طیبہ کے میرے قبیلے کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ میری وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ لڑنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ لیکن جب یہ میدان جنگ میں آیا اور اس نے پکار کر کہا کہ انصار میں ابو عامر راہب ہوں، تو اس موقع پر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا اور کہا کہ ابو عامر فاسق، تو فاسق ہے۔ تو بس جب فاسق انہوں نے کہا تو یہ غصے میں بپھر گیا اور بہت تلملا اٹھا، بڑا اسے غصہ بھی آیا اور بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کیا سوچا ہوا تھا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہرحال جب اس نے یہ معاملہ کیا تو اس موقع پر یہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری قوم میرے بعد بدل گئی، اور پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی اس نے بھی مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی جو ہیں تمام کے تمام یہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، اور میدان جنگ میں پھر دو بدو لڑائی جو ہوتی ہے اس کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، خاص طور پر یہ اور دیگر مسلمان صحابہ کرام یہ سبھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام جو ہے شروع کر دیا، انہیں واصل جہنم کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر وہ وحشی جو کہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اسی کے وعدے کے مطابق اس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ بھی مارا اور اس سے ان کی شہادت ہوئی۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم نے اس موقع پر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، تو اس موقع پر وہ جو درہ عینین پر متعین صحابہ کرام تھے انہوں نے سمجھا کہ بس اب ہمیں چونکہ فتح و نصرت حاصل ہو گئی ہے
تو اب ہمارا اس گھاٹی پر کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں بارہا منع بھی فرماتے رہے۔ بہرحال اس نیچے اترتے وقت وہ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی جانب سے موجود ہیں، وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس موقع پر 70 کے قریب مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شہادت ہوئی۔ اسی موقع پر سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، انہوں نے بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا اور یوں ہی لڑتے لڑتے انہوں نے بھی اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی، اور یہ بھی شہدائے احد میں شامل صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہوئے، اور شہدائے احد میں شامل ہونے کی انہیں بھی سعادت حاصل ہوئی۔ اس موقع پر چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی براہ راست کفار مکہ نے حملہ کیا، اس حملے کے دوران بھی شجاعت اور بہادری کے ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ اس جیسی مثالیں کبھی بھی دنیا میں نہ دیکھیں نہ دوبارہ دیکھ سکتی ہے دنیا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام علیہم الرضوان یوں پروانہ وار کھڑے ہیں، اور جو بھی نیزہ آتا ہے، جو تلوار کا وار ہوتا ہے، جو برچھی چلتی ہے، وہ اپنے سینے پر اس کو سہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی عالم میں ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ کسی صحابی جو ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو تلوار کے وار سے ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا جب ہم دیکھتے ہیں تو کفار کی تلواروں کے لیے انہوں نے اپنا جب ہاتھ اوپر کرتے رہے، بڑھاتے رہے، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کٹ گئے اور کٹ کر شل ہو کر نیچے گر پڑے۔ تو ایسی عظیم مثالیں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے چاروں طرف گھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر اندازی کر رہے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں تیر عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر چلا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ایسی مثالیں قائم ہوتی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ جھک کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے جو تلواریں آتی ہیں ان کو اپنی پشت پر، یعنی جب وہ پشت اس طرح جھکتے ہیں تو پشت ان کی کفار کے سامنے آ جاتی ہے، اور کفار جو ہیں وہ ان کی پشت پر اپنی نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں، اور وہ نیزے اور تلواریں اپنی پشت پر سہتے ہیں۔ تو یوں بڑی مثالیں قائم ہوئیں۔ ان چیزوں سے، ان قربانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت اور جان نثاری کا عالم کیسا تھا، کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، بس پرواہ ہے، فکر ہے تو صرف اور صرف نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فکر ہے۔ اور یہ وہی غزوہ احد ہے کہ جس میں وہ ایک خاتون صحابیہ کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کا باپ بھی شہید ہو گیا، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا، ان کا خامد بھی شہید ہو گیا، 4 قریبی رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں، اور وہ میدان احد میں دوڑی ہوئی موجود ہیں، دوڑتی ہیں۔ کوئی ان کو کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا خامن شہید ہو گیا، وہ پریشان نہیں ہوتی، وہ یہی کہتی جا رہی ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر شہید ہو رہا ہے، وہ کہتی ہیں نہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کس حال میں ہیں، ان کے وہ اس وقت کہاں موجود ہیں، کہاں تشریف فرما ہیں۔ تو بس جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بخیر و عافیت ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اب کوئی مصیبت ہی نہیں۔ اسی طرح سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ جو خود میدان جہاد میں لڑ بھی رہی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی لڑ رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر ان کی بہادری کو دیکھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان جیسی طاقت کسی میں کہاں۔
تو اس موقع پر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، تو بس سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر کہتی ہیں کہ اب دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہی نہیں، جتنی تکالیف اور مصیبتیں پہنچتی رہیں اب وہ تکالیف نہیں رہیں۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں اور قریبی رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے پر اتنے زیادہ خوش ہیں کہ ان سارے مصائب اور تکالیف کو بھول بیٹھے ہیں اور بھول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیں اور رفاقتیں ہمارے ساتھ ہیں، محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ دنیا کی تمام مصیبتیں ہیچ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیہ کریمہ کا یہ مصداق ہیں، یہ ہستیاں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کے جان اور مالوں کے بدلے ان کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے، اور ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کی جانوں کو، مالوں کو خرید لیا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں اور کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے لیے یہ وعدہ نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ تورات، زبور، انجیل میں بھی یہ وعدہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم تو خوش ہو جاؤ، اور یہی خوشیاں منا رہے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ اور فرما دیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو چونکہ ان ہستیوں کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ان کو وہ عطا کیا جا رہا ہے، ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں ان کو جنتیں عطا کی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، تو اس موقع پر یہ پریشان نہیں ہیں، بلکہ اس موقع پر بھی یہ خوش ہیں، اس موقع پر بھی یہ اللہ کی رضا سے راضی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے یہ جنتوں کے وعدے، ان کے لیے یہ عظمتوں کے وعدے، ان کے لیے یہ کامیابیوں کے وعدے قرآن، زبور، تورات، انجیل سبھی کتابوں میں فرما دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت ہے، یہ رفعت اور یہ شان ہے کہ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مقام پایا، خلفائے راشدین کے بعد غزوہ بدر والوں کا مقام، عشرہ مبشرہ کا مقام، پھر بیعت رضوان والوں کا مقام، غزوہ بدر والوں کا مقام، غزوہ احد والوں کا مقام، یعنی جو بلند مقام صحابہ کرام ہیں ان میں یہ غزوہ احد والے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام بھی قبول کیا اور ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں قتال کیا، اعظم درجہ، یہ سب سے بڑے درجے والے ہیں، یہ عظیم درجے والے ہیں، بلند مقام والے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بلا شبہ بہت بلند مقام والی ہستیاں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، غزوہ احد، اسباب و واقعات اور شہدائے احد کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہمیں مسلمانوں کو اس غزوہ احد سے اور غزوہ احد میں شہادت پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمارے لیے وہی سبق ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ جنگ کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر، مسلمانوں کو بچانے کی خاطر، اسلام کے دفاع کی خاطر کفار کو واصل جہنم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حتیٰ کہ ایسے بے بس مرد، عورتیں، بچے ہیں جو کیا کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية التي ظالم اهلها، جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، رو رو کر گر گڑا کر یہ التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں اس بستی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما
کہ جہاں پر ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں، اے اللہ ہمیں کشمیر سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے کہ یہاں پر ہم پر ظلم کرنے والے کافر موجود ہیں، اے اللہ ہمیں فلسطین سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، یہاں پر اسرائیلی ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں، برما میں ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں، یمن، شام، افغانستان، عراق میں ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ آج مسلمان یہ دعائیں کر رہے ہیں، کشمیر کے بچے، کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کی مائیں، کشمیر کے جوان، کشمیر کے بوڑھے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں روزانہ دروازہ کھولتی ہیں، کھڑکیاں کھولتی ہیں، صبح دیکھتی ہیں کہ کیا ہمارے مسلمان بھائی ہمارے لیے آئے ہیں، کیا ہمارے مسلمان بھائی ہمیں آزادی دلانے کے لیے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہا ہے کہ وہ بے بس بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان جو نہتے ہیں، جن کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے جہاز نہیں ہے، ٹینک نہیں ہے، توپیں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کلاشن کوفیں نہیں ہیں، نہتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہتے مظلوم ہیں، وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ظلم سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما دے، کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ یہ غزوہ احد یہی سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جہاد نہ کرتے اور جنگ کے لیے نہ لڑتے، بیٹھے رہتے، نہتے ہوتے معاذ اللہ، تو پھر مدینہ طیبہ کا معاذ اللہ کیا حالت ہوتی، یعنی عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ شہادت سبھی کے سبھی ان پر ظلم ہوتا، وہ سبھی کے سبھی شہادت پا جاتے۔ تو بس دیکھیے یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ جب مسلمانوں پر کفار حملہ کر رہے ہوں تو پھر گھروں میں نہیں بیٹھنا، پھر میدان میں کود پڑنا ہے، پھر پیٹھ نہیں دکھانی، پھر بزدلی نہیں دکھانی، پھر بہادری اور شجاعت کا جوہر دکھانے ہیں، پھر میدان میں آنا ہے اور پھر اپنے مسلمان لوگوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، ان کمزور بے بس بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں لڑنا ہے، چاہے تمہارے پاس اسلحہ کم ہو، تو چاہے تمہارے پاس سامان حرب کم ہو، لیکن لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، شہادت کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور کفار کو بھگانا بھی ہے، کفار کو واصل جہنم بھی کرنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی۔ پیٹھ دکھانے والے تو منافقین ہیں، وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی، وہ بہانہ بنا کر کہ ہم چونکہ مدینہ طیبہ میں لڑنا چاہتے تھے تو یہاں پر نہیں لڑ رہے، تو اس لیے ہم میدان جہاد میں نہیں جائیں گے۔ تو پیٹھ نہیں دکھانی، منافقین والا طرز عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان والا، مومنین والا طرز عمل ہونا چاہیے کہ میدان جہاد میں موجود ہونا ہے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کو سامنے رکھتے ہوئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہیں دکھاؤ، اللہ نے فرمایا سستی نہ دکھاؤ، کاہلی مت دکھاؤ، گھروں پر مت بیٹھے رہو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم زدہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی مومن ہو، میدان جہاد میں آ چکے ہو، تو فرمایا تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی فتح و نصرت پاؤ گے۔ تو یوں غزوہ احد ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم نے میدان جہاد میں آگے بڑھ کر لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، منافقین کی طرح پیٹھ نہیں دکھانی اور گھروں میں نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے، شہادت کا بلند رتبہ پانا ہے اور دوسری صورت میں فتح و نصرت پا کر غازی بن کر گھر میں لوٹنا ہے، یوں ہی واپس نہیں پلٹنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے تصدق سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصدق سے، غزوہ احد کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، تمام عالم اسلام کو اور جن جن ہمارے مسلمان ممالک پر ماؤں بہنیں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ہمیں ہماری افواج کو لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا